بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور میرے سینئر ساتھی سلیم بخاری ہم دونوں حاضر ہیں. ناظرین، نواز شریف کے انٹرویو سے جو کہ انہوں نے ایک مقامی انگریزی روزنامے کو دیا، جو بحث شروع ہوئی تھی وہ اب ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے بعد ان کی پارٹی کو پہنچنے والا نقصان بڑھتا جا رہا ہے اور تیزی سے ارکان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کھول کر بات بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف. اس حوالے سے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ شخص جس نے نواز شریف کا حالیہ انٹرویو کرایا وہ سب سے بڑا دشمن ہے. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اندر تحفظات شامل آئے ہیں، نظر آئے ہیں، جو رکین تھے وہاں موجود. ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے حلقوں میں جائیں تو کیا جواب دیں، ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. طاقت کے نشے میں یہ لوگ دھرتی کا بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں. یہ بیان ہے آصف زرداری کا. لاہور میں آئے ہیں، ایک افطاری کی تقریب تھی، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے میاں نواز شریف صاحب، آپ کے بزرگ پاکستان میں کیا لے کر آئے تھے، آج آپ کے پاس کیا ہے، یہ دکان آپ نے کہاں سے بنائی ہے. جس کے جواب میں میاں نواز شریف نے کہا ہے سب کا حساب ہوگا، سب کو حساب دینا ہوگا. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تاریخ 31 جولائی ہے یا 28 جولائی، یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا الیکشن کب ہوں گے. دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن ہوا، کوئٹہ میں ہوا، کیونکہ آرمی چیف وہاں گئے تھے. انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی ہزارہ برادری کو کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، حملے کیے ہیں، ان کے ساتھ حساب ہوگا. اس حساب لیتے ہوئے جو آپریشن میں اس میں قوم کا ایک اور جوان کرنل عابد اور ان کا ایک ساتھی بلکہ دو افراد شہید ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ حملہ ہوا ہے، ایک نوشہرہ میں، ایک کوئٹہ میں، دہشت گردوں کا. اور اس کے ساتھ ہی بھارت نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر پاکستانی دیہات پر اندھا دھند بمباری کر کے ہمارے 3 بچے، ایک خاتون کو شہید کر دیا ہے اور متعدد افراد زخمی ہیں. یہ ہے ناظرین آج کا منظرنامہ. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ بھارت ہے. بہرحال لیکن اسی بھارت کے حوالے سے جو انٹرویو دیا ہے میاں نواز شریف کا، وہ انٹرویو آج بھی مسلم لیگ نون کی سیاست کیا پورے ملک کی سیاست پہ چھا گیا ہے. اس حالیہ انٹرویو کے بارے میں میاں شہباز شریف صاحب کا پہلے یہ کہنا تھا کہ اس کا وہ معنی نہیں تھے، یہ بیانیے کا وہ مقصد نہیں ہے. لیکن جب میاں نواز شریف صاحب نے خود یہ کہا کہ ہاں میں نے یہی کہا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جس نے انٹرویو کرایا وہ بہت بڑا دشمن ہے. بخاری صاحب یہ دشمن کون ہو سکتا ہے، اندر ہے یا باہر ہے؟ دیکھیے ناظرین، 2 انٹرویوز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بیڑیوں میں بیٹھے ہیں یا نواز شریف کی بیڑیوں میں بیٹھے ہیں. پہلا جو تھا اسے ڈان لیگ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس میں اسی رپورٹر نے، سیرل المیڈا نے اسے رپورٹ کیا تھا کہ اندر جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں کیا گفتگو ہوئی اور کیا کہا گیا. اور پھر یہ دوسرا انٹرویو ہے اس کے حوالے سے یہ بات کہ ہندوستان کے بارے میں نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور اس میں اپنی فوج کے اوپر کیا اسپرشن کاسٹ کرنے کی کوشش کی. ایک ہی انٹرویور ہے اور 2 بیانیے ہیں، لیکن دونوں کا تعلق جڑتا ہے بھارت سے. کیسے؟ جو پہلی ملاقات تھی جس کو ڈان لیگ کہا گیا، اس میں 2 ٹوک بات ہوئی تھی اقوام متحدہ سے واپس آ کر سول قیادت کی اور عسکری قیادت کی آپس میں مل کے، کہ جتنی بھی سائیڈ لائن کی میٹنگ وہاں ہوئی تھی ان میں جو بھی ہم سے ملا اس نے کہا کہ آپ کے ہاں ٹیررزم کو ہاربر کرنے کے کافی ثبوت موجود ہیں اور آپ کی فوج بھی اس میں ملوث ہے. یہ وہ گفتگو تھی جو کس نے باہر آ کے کی، جو سیرل المیڈا تک پہنچی، اس نے وہ تمام تباہی مچائی تھی جو ڈان لیگ پورا 1.5 سال کے قریب. بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کس نے سیرل المیڈا کو پہنچائی تھی؟ ہاں ایک ہی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں سے سول عسکری قیادت تو اس کی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جا سکتی، یقیناً سول قیادت کے ہی کسی بندے نے آ کے وہ گفتگو باہر کی، جس کے بعد وہ چڑھ گئی، جس کو کہتے ہیں گڈی بلے لگ گئی. اور اب یہ انٹرویو، اس انٹرویو میں بھی 2 جملے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن پر سارا جھگڑا ہے. انٹرویو کی اگر اپنی زبان آپ پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، اور آگے انگلش کا جملہ ہے should we allow them to go across the border and kill 150 people. اب اس کی 2 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. should we allow، ہم تو نہیں اجازت دیں گے، ہمیں تو نہیں اجازت دینی چاہیے، اینڈ یا ہے how can we allow.
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بات انٹرپریٹیشن کی میں مکمل کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے؟ ہاں، کیا ہمیں اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اجازت دی ہے، ایک سوالیہ ہے، اس میں سوالیہ نشان بھی ہے، سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اجازت ہم نے دی تھی یا ہمارے ہاں سے کسی نے دی تھی۔ سر وزیر اعظم 3 دفعہ کہ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی آپ سے جو عرض کر رہا ہوں وہ اتنی ہے کہ اٹس اے کوسچن آف انٹرپریٹیشن، اس کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن اس کے اوپر جو طوفان کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا میں نے یہی کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو کہا تھا وہی کہا ہے میں نے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انٹرویو سے جو سمجھا گیا ہے میں نے یہی کہا تھا۔ نہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے کہے پر قائم ہوں۔ میں نے کہا نا کہ دونوں میں فرق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا یہ مطلب نکالا جائے۔ اب اصل میں بات یہاں پر طے ہوتی ہے کہ انٹرویو والے نے اگر تو یہ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا تو یہ ریکارڈنگ سامنے آ جانی چاہیے، اگر یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہوا تھا یعنی ٹی وی کیمرہ نے کیا تھا وہ بھی سامنے آ جانا چاہیے۔ آپ کے خیال میں جس اخبار میں چھپا ہے اور جتنا کا ٹائٹ ایڈیٹوریل اس اخبار کا ہے، is this possible کہ یہ ہائیسٹ لیول کی مرضی کے بغیر چھپا ہو؟ کیا انہوں نے بغیر دیکھے چھپا ہو، بغیر پرکھے چھپا ہو؟ میں آپ سے اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز بغیر ہائیسٹ کلیئرنس کے نہیں چھپ سکتی، لیکن یہ وہاں چھپ نہیں سکتی، اس کے بارے میں میری ریزرویشنز ہیں، کیونکہ ہم نے ایک دور دیکھا ہوا ہے احمد علی صدیقی کا۔ احمد علی صدیق صاحب جو تھے، جو ایڈیٹر تھے، ان کے ہوتے ہوئے اس قسم کی کسی چیز کا چھپ جانا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ اب یہ لوز ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، سلپ ہے، یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ سب دوسری دفعہ ہے یہ تو سامنے آ جائے گا، دونوں دفعہ ایک ہی قیادت تھی نا، ایڈیٹر تو ایک ہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، انہوں نے کیا کہا، کیسے رپورٹ ہوا۔ اب چونکہ بات اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ سامنے تو آ کے ہٹے گی کہ اب وہ پارٹی کے اندر مسئلہ بن گیا ہے، اراکین اسمبلی اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ بڑی کھلی بات ہے کہ خواجہ سعد رفیق اور آصف کرمانی میں باقاعدہ ترک کلامی ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے پارٹی کے اندر کیا گفتگو ہوئی ہے، کس چیز کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، اور یہ رپورٹس بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ ہماری اطلاع تو یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ کے اٹھ گئے وہاں سے کہ اگر آپ لوگوں نے اسی بیانیے پر جاری رہنا ہے تو پھر مجھے تو آپ اجازت دیں، یہ کہہ کے ہماری اطلاع ہے یہ پہلی میٹنگ تھی، یہ اگلی میٹنگ کی بات دوبارہ آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو ایکویشن ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی، اس میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ ان کے بیٹھے ہوئے ایک میٹنگ سے اٹھ کے چلے جائیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ بھی ہو گیا، اس کے اوپر لے دے بھی ہو گئی، اس کو ہندوستان نے اپنی مرضی سے اچھالا بھی۔ اب تو ہم نے نہیں کچھ کرنا، اب ہمارے دشمنوں نے کیا کرنا ہے یہ بتائیں آپ، وہ ہمیں کہاں پھینکنے والے ہیں۔ 21 مئی آخری تاریخ تھی گرے ایریا کی، اس سے پہلے یہ بیان آیا ہے، کیوں؟ ایک ہفتہ پہلے 21 مئی کو آپ گرے سے بلیک میں جا سکتے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ کو 3 مہینے یہ گرے ایریا میں آپ نواز شریف کے اس بیان کی وجہ سے نہیں گئے، اس بیان کی وجہ سے بلیک میں جائیں گے۔ ارے آپ سنیں تو صحیح نا بھائی، آپ سن تو لینا، آپ کوئی حوصلہ بھی تو رکھا کرے نا۔ گرے ایریا میں ہم پہلے سے ہیں اس لیے کہ ٹرمپ کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، وہ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہم خود ان کے اس بیانیہ کو تصدیق دے رہے ہیں، اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ یہ حماقت ہم نے کی ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کہہ رہا ہے وہ ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے 3 دفعہ کے منتخب پرائم منسٹر نے وہ کہا، وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا، ہم کہہ رہے ہیں نہیں تم نے کہا ہے۔ ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن، پہلے یار سنیں یار، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، وہ صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں ہندوستان کی اس انٹرپریٹیشن کو جسٹیفائی کرنے میں، جبکہ متعلقہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے یہ جملہ کہا ہے، میں نے تو کچھ اور کہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس کے اوپر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم نے کی ہے، تفصیلی بات پہلے بھی کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ ارکان اسمبلی کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے، لیکن اب میں کیا کروں کہ ہم نے بہت ساری باتیں۔ دیکھیے 2-3 طرح کے ارکان اسمبلی ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں پارٹی چھوڑ کے جانے کے لیے جواز میں اگر تھوڑی جس میں آج کل گھری ہوئی ہے کہ ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر اراکین اسمبلی کھول کر کہتے ہیں
کہ ہم اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے، ہمیں وہاں جواب مانگے جا رہے ہیں، ہمیں مشکلات کا سامنا ہے بخاری صاحب، اور جس تیزی سے اراکین اسمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں جماعت کو، وہ بھی تو آپ دیکھیے نا۔ وہ تو خیر ایک کمال ہو رہا ہے، وہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں، نئی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تبصرہ نگار نے ایک بات خوبصورت کہی، ظاہر ہے وہ ٹی وی کے تبصرہ نگار نہیں تھے، وہ اور ایک ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن تو عمران خان صاحب جیت جائیں گے اتنے پی ایم ایل این کے الیکٹیبلز لے کے، لیکن پارٹی ہار جائیں گے۔ یہ بہت خوفناک تبصرہ ہے، اس لیے کہ یقینی طور پر اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا جو ہے ایک درد سر ہوگا ان کے لیے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے، کیا فیس دکھائیں گے، یہ بھی اپنی جگہ ہے۔ لیکن جو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہی، اور وہ بھی چونکہ انہوں نے پبلک میں اسٹیٹمنٹ میں کہی ہے کہ جس نے بھی یہ انٹرویو کرایا وہ کوئی مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ دیکھیے سرل المیڈا از اے نیم جس کے بارے میں پہلے تجربے کے بعد بات کرتے ہوئے 2000 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کو پذیرائی ملی، ان سے بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ سرل المیڈا کو کسی نے امپوز کیا تھا یا وہ ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہنچ گیا تھا، یہ شاید پلوزیبل نہیں ہے۔ بخاری صاحب لیکن اس نے پہلے ہی بتایا تھا اسپیشل تیاری میں گیا، میں آ رہا ہوں، اسپیشل پرمیشن پہ گیا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی بڑی عجیب و غریب طرح سے مائنڈ کو سٹرائک کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرل المیڈا کو اگر پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل جہاز دے کے اسپیشل پرمیشن کے ساتھ بلایا تھا تو پھر ان کے ٹھہرنے کے لیے سابق پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اپنے نام سے کمرہ بک کرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ انہوں نے تردید تو کر دی ہے، لیکن حقائق تو اپنی جگہ رہیں گے نا۔ تردید کر دی پھر بھی حقائق، میں عرض کروں نا آپ سے، آپ بعد میں جب اس کا ڈیمیج لیول دیکھ کے اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہوٹل تو موجود ہے نا جہاں پر کمرہ ان کے نام سے بک کرانے کی خبر نہ میں نے دی تھی نہ آپ نے دی تھی، یہ خبر بھی وہاں سے تصدیق کرانے کے بعد ہی چلی تھی، اور جو حلقے اس کے پیچھے ہیں ان کی تصدیق کبھی بے معنی نہیں ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب خود استعمال ہو گئے ہیں یا انہوں نے میڈیا کو استعمال کر کے اپنی کوئی لائن، اپنا کوئی آبجیکٹو پورا کرایا ہے۔ آپ نے برکھا دت کا انٹرویو پڑھا ہے؟ کس کا؟ برکھا دت کا۔ اب آپ دیکھیں برکھا دت نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ انٹرویو ہمارے لیے نہیں اپنے لیے دیا ہے، یہ ہے سرخی۔ دیکھیں باقی تو چھوڑ دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے انڈیا کے جرنلسٹ نے برکھا دت آپ کو پتہ ہے مطلب اس طرح کی نہیں ہے، برکھا دت ہے، کرن تھاپر ہے، پتہ نہیں کتنے نام ہے۔ دیکھیے 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے ان سب جرنلسٹوں کو ہینڈل کیا ہوا ہے، 20 دفعہ وہ ہندوستان گئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک نئی برکھا دت آ کے ان کو بیوقوف بنا کے چلی گئی ہے۔ برکھا دت نے بنایا نہیں، برکھا دت کا یہ اس نے ہندوستان کے کسی جرنلسٹ کا پاکستان کے حوالے سے کوڈ کیا جانا میرے خیال سے پلوزیبل نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا میڈیا تو پاگلوں کی طرح سے اپنے ملک کی لائن ٹو کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے اس پہ بیان دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ ان کو ٹو کر رہے ہیں، پھر کس کو تو ہم بات کریں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے جرنلسٹ پاکستان کے بارے میں اتھارٹی سے کوٹ نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ وہ اپنی نیشنل لائن کو ٹو کرتے ہیں، وہ ہماری طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اپنی نیشنل ٹو نہیں کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ریکارڈ پر رہیے گا۔ نہیں، میں اور آپ تو کہہ رہے ہیں نا، میں اپنی اور بہت سارے کرتے ہیں، بہت سارے، میں نہیں سمجھتا کہ سب نہیں کرتے، کچھ لوگ ہیں ہندوستان میں ایسا ہے کہ وہ سب کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ بالکل سب کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں پہ سوالیہ نشان ہے، کچھ لوگوں پہ کہہ کے بھی آپ اس کو ماڈسٹ کر رہے ہیں۔ چلے بہت سے لوگوں پہ سوالیہ نشان ہے جو یہاں بیٹھ کر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج میں ہر طرح کے کیڑے نکالتے ہیں اور ہندوستان سے دوستی کا دم بھرتے، سانس نہیں لیتے بولتے ہوئے۔ انہی کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دے آر بلیک شیپس۔ ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 2 نیشن تھیوری کے اوپر تقسیم کرنے کی بات کی تھی، ہندوستان کو طے ہو گیا تھا کہ ہماری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، اور ایک جنون پاکستانی کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ آپ سے کہے گا کہ ہندوستان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کسی خیر کی توقع رکھنا یا یہ توقع رکھنا کہ ان کے جرنلسٹ ہمارے کسی مفاد کی، ہمارے انٹرسٹ کی بات کریں گے، یہ بالکل ہم تو بات پاسبل اتر نہیں۔ کر رہے تھے کہ اراکین اسمبلی ہی مطمئن نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسری پارٹی، او بھائی آپ کے لوگ آپ سے مطمئن نہیں۔ اویس لغاری اور عبد الرحمان کانجو دونوں انڈیپینڈنٹ جیت کے آپ کی پارٹی میں آئے تھے، مجھے غلطی وہ ہو گئی۔ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کا یہ بیانیہ ہمیں اس طرح نہیں رہنے دے گا۔
دیکھیے مجھ سے غلطی ہوگی, میں وہ فون اپنا لے آتا تو میں ناظرین کو بھی دکھاتا اس کے اوپر. یہ جو ہے نا فلائنگ برڈز یا مائیگریٹری برڈز جنہیں ہم کہتے ہیں, 2002 کے الیکشن میں 106 لوگوں نے پارٹی لائلٹی بدلی تھی اور دوسری پارٹی میں چلے گئے تھے. 2008 کے الیکشن میں 97 لوگوں نے اپنی لائلٹیز بدلی تھی پارٹی سے. 2013 کے الیکشن میں بھی 108 لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے. تو یہ گھبرانے کی بات نہیں, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تباہ ہو جائے گی؟ جب مسلم لیگ 106 کے آنے سے تباہ نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی کیا فرق پڑتا ہے جی؟ میں نے فرق کی تو بات آپ نے کہا پی ٹی آئی وہ پارٹی نہیں رہے گی, ایک بڑے سینئر فیضیہ کار نے کہا ہے کہ چونکہ وہاں پر الیکٹیبلز کی میجورٹی دوسری پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں کی ہوگی, اس لیے حکومت تو وہ بنا لیں گے, پارٹی ہار جائیں گے. مسلم لیگ نون میں بھی تو یہ 106 تھے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حماقتیں, غلطیاں, بے وقوفیاں نون لیگ نے کی ہیں, پی ٹی آئی کے پاس کرنے کا لائسنس ہے. یہاں پہ ان ارکین اسمبلی نے غلطیاں نہیں کی, یہاں غلطی تو قیادت کر رہی ہے, یہاں حدیث کے مطابق ہے, یہاں قیادت کر رہی ہے. دیکھیں پھر آپ شہاب الدین جا رہے ہیں, لوگ چھوڑ کے ایم این اے ایم پی ایز, غلطیاں آپ قیادتوں کی کہہ رہے ہیں. قیادت ہی تو کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہے. اس پر اس وقت بحث کا موقع نہیں ہے کہ کون انہیں کہہ رہا ہے چھوڑ کے جانے کے لیے, کس کے کہنے پہ وہ جا رہی ہیں, کہاں لسٹیں بن رہی ہیں. یہ ساری بحث کھلے گی تو بہت دور تلک جائے گی, اس کے اوپر بات نہ کریں تو بہتر ہے. چلیں یہ اب بات واقعی دور تک لیکن جائے گی. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت سوال اٹھ رہے ہیں, لوگ پہلی مرتبہ میاز کی موجودگی میں سوال پوچھ رہے ہیں. یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں. چنانچہ یہ پیپلز پارٹی کے صدر جناب آصف علی زرداری, انہوں نے کل لاہور میں خطاب کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب لاہور کو فتح کرنے کے بلکہ پنجاب فتح کرنے کے لیے بڑے بے چین ہیں, کافی دنوں سے لاہور میں پھر رہے ہیں, کبھی جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, خود چلے جاتے ہیں, بیٹے کو بھیج دیتے ہیں, لیکن ابھی تک انہیں کو فتح کی صورت نظر نہیں آ رہی. کل انہوں نے پہلا روزہ تھا, پہلے روزے کو بخاری صاحب جو لاہور کے صدر ہیں ان کی سٹیل مل کے فیکٹری کے اندر ایک افطاری رکھی تھی جہاں پہ وہ تشریف لے گئے, اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے. لیکن مجھے اس نسبت پہ ہنسی آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کا کاروبار بھی جو ہے وہ لوہے کا ہے, اور وہاں جہاں بیٹھ کے آصف زرداری صاحب نے اپنا یہ خطاب کیا ہے وہ بھی ایک سٹیل مل ہے, چاہے پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند کی ہے. وہاں انہوں نے ایک بہت زبردست سوال کیا, انہوں نے کہا جی آپ کے بزرگ کیا لے کے آئے تھے انڈیا سے جب آئے تھے, آج آپ کے پاس کیا ہے, آپ نے اپنی دکان کہاں سے بنائی ہے, دکان سے مراد ہے اپنی ویلتھ کہاں سے بنائی ہے. دیکھیے یہ وہ سوال ہے کہ اگر ہم دوسری پارٹی کا موقف دیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب کل تک تو آپ ٹکٹیں بلیک کیا کرتے تھے برمنگھم سینما میں, آج ہی آپ کے پاس 60 بلین کہاں سے آ گئے ہیں, تو اس کا بھی جواب نہیں ہوگا. اپنے سینما کی ٹکٹیں ظاہر ہے اپنے سینما کی ٹکٹیں خود نہیں کرتا, ملازمین کو دیتا جاؤ بلیک کرو. میں نے تھوڑی, وہ ابا کا تھا سینما, ان کا نہیں تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ بحث بے معنی ہے اور یہ اتنی پھیل جائے گی کہ سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں رہے گا. تو ہمیں اس میں تو پڑھنا نہیں ہے, وہ کیا تھے کیا نہیں ہے, یہ آپس میں بیٹھ کے حساب. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آصف علی زرداری صاحب کو آج تو یاد آ گیا کہ ان کی تو دکان بھی اپنی نہیں تھی, لیکن جب وہ بیٹھ کے چادریں بدلتے تھے, اجرگیں پیش کرتے تھے, کھانے کھاتے تھے پنجاب ہاؤس میں اور جاتی عمرہ میں جا کے, انہیں تب خیال نہیں تھا کہ ان کے ابا کے پاس کچھ نہیں تھا. جب انہوں نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بینظیر بھٹو نے سائن کیا تھا, تب تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ تو چماٹ ہے پیچھے سے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا باتیں, یہ بے معنی باتیں ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے نعرے کا میں جواز آپ کو دینے لگا ہوں, سن لیجیے گا 2 منٹ. پنجاب وہ فتح کرنے کے لیے 4 دفعہ نعرہ لگا چکے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے لگایا تھا جب 2013 کے الیکشن ہو رہے تھے. پنجاب کتنا فتح ہوا وہ آپ کے سامنے, میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اس کے بعد لوکل باڈی کے الیکشن آئے, انہوں نے کہا اب تو پنجاب فتح ہی فتح ہے. اس کے بعد کیا حال ہوا ان کو آپ کو پتا ہے. پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن آئے, انہوں نے کہا ہم تو چھوڑیں گے نہیں, برباد کر دیں گے. اس میں کیا حال ہوا. اس کے بعد ضمنی الیکشنوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا پیپلز پارٹی کا. انہوں نے پنجاب میں جو حال کر دیا پیپلز پارٹی کا, وہ کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر سے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے, وہ آپ کو بتائے گا آف دا ریکارڈ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ایک ایسے بندے کی کسی گفتگو کو میں سیریس لینے کے لیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آصف زرداری کی مفاہمتی پالیسی نے ان کی پارٹی کو تباہ کیا ہے. میاں نواز شریف سے ہاتھ ملانے کا چکر تھا نا, اس نے ان کو تباہ کیا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. انہوں نے کس گدھے نے کہا تھا کہ آپ جا کے اپنے بدترین دشمن سے ہاتھ ملائیں. پیپلز پارٹی کے جالے کو
وہ نہیں بھولتا نواز شریف جو ان کے لیڈر کو گالیاں دیتا تھا، جو ان کے لیڈر کی تصویریں اخبار سے تیاروں سے پھکواتا تھا پوسٹر، وہ جالا بھولنے کو تیار نہیں ہے. اسے وہ گندی گالیاں وہ گندے جملے نہیں بھولے جو ان کی پارٹی کی طرف سے اور ان کی طرف سے کہے گئے. شہاب الدین آپ کیوں بیچارے اسد علی زرداری کو بلیم کر رہے ہیں؟ جب بیٹھ کے اپنے بدترین دشمن سے چارٹر فار ڈیموکریسی بے نظیر نے سائن کیا تھا تب نہیں یاد آیا تھا یہ کہ یہ کون ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا جا کے اپنا الیکشن لڑیں گے، یہ تو نہیں لکھا تھا جا کے ایسے کریں گے. نہ وہ ایک بہت بڑی مفاہمت کی یادداشت تھی. اسی کے بعد تو مفاہمت کا نعرہ انہوں نے لگایا. پیچھے چلتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اتنا ویژنری لیڈر، اتنا بڑا لیڈر، آسمان جتنا قد اس کا، کیا اس نے بیٹھ کے اپنی اپوزیشن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تھا؟ سمجھوتا اس وقت ہے جب روز لوگ مر رہے تھے سڑکوں پہ، روز جلوس نکل رہے تھے، جیلیں بھری ہوئی تھی، تو کیا کرتا وہ؟ چلیے کیا اس ملک کو اسی حالات میں انارکی کی طرف رہنے دیتا؟ تو پھر بچا وہ یہ کر کے نہیں بچانا، اس سے پہلے فوج آ گئی بیچ میں. دیکھیے ضیاء سب کود پڑے ایک صبح کو 5 جولائی. آپ کیوں فوج کو لے آئے؟ میں جتنا اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا اتنا آپ کھینچ کے لا رہے ہیں. حقیقت تو یہی ہے، تاریخ تو یہی کہتی ہے. ہاں تاریخ تو بہت کچھ اس حوالے سے کہتی ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے. اس لیے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ فوج کے کسی جرنیل نے کبھی ایڈونچرزم نہیں کیا. سیاستدانوں نے سلور پلیٹر پر رکھ کے اقتدار ان کو پیش کیا کیونکہ وہ خود اس کو چلانے میں ناکام رہے. نہیں اصغر خان نے خط لکھا تھا ضیاء الحق کو کہ تم آ کے اقتدار سنبھالو. اب وہی اصغر خان کو ہم دیوتا بنا کے اس کے آئی جے آئی والے کیس کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں وہ اس کا کیس نہیں ہے، وہ اس نے کوٹ کیا ہے جنرل نصیر اللہ بابر کو، لیکن کیس تو اور انہوں نے اون کیا ہے ساروں نے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیس نصیر اللہ بابر کا ہے. اب ایک پرانا کیس سب کہتے ہیں اس کیس کی ہسٹری یہی ہے. نہیں بھائی نہیں، وہ کہتے ہیں اصغر خان نہ شہاب الدین ایک تو یہ آپ کے کچھ مان لینے سے یہ ہسٹری نہیں بن جائے گا. سر اصغر خان کیس اس لیے کہلاتا ہے کہ اصغر خان اس کو لے کے سپریم کورٹ میں. That is why it is اصغر خان's case. لیکن it start with Mr. نصیر اللہ خان بابر. Oh no it doesn't. سر ان کا بیان اس کی پان پر اس کی آپ ریٹ پڑھ لیں، اس میں لکھا کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ آپ کے ساتھ تو بحث کرنا ناممکن ہے. سر اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے یہ لایا ہوں، اس نے کہا یہ وہاں سے آیا ہے. او بابا یہ ریٹ انہوں نے خود فائل کی تھی سپریم کورٹ میں کہ فوجیوں نے پیسے بانٹ کے آئی جی آئی بنائی تھی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس نے کہا یہ نصیر اللہ بابر نے کہا ہے کہ یہ ہوا ہے. یہ ہے بخاری صاحب پلیز. او بابا میں آپ کو کچھ بھی کہتا ہوں، ریٹ میں آپ جاتے ہیں تو ریٹ آپ کی ہوگی، میری ہوگی. بیانیہ کس کا تھا؟ نواز شریف کا. چلے بہرحال یہ میں نے کہا نا آپ سے بحث نہیں ہو سکتی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا پنجاب فتح کرنے نے پیپلز پارٹی کا بڑا برا حال کیا ہے. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہم آپس میں جتنی مرضی یہاں بحث کرتے رہے، ہم دونوں کو پیپلز پارٹی کے اس انجام کا بہت دکھ ہے. اس لیے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے نہ صرف اچھے دن دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے بڑے عظیم لیڈروں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور ہمارے اندر ایک پیپلز پارٹی بستی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مجھے اس لیے زیادہ تکلیف ہے کہ وہ لیفٹ کی ایک جماعت تھی جو ایک پورے مکتبہ فکر کی نشاندہی کرتی تھی. چیزیں بیلنس ہونی چاہیے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دائیں بال بازو والے کہتے ہیں کہ بائیں والی جماعت نہ رہے، بائیں بازو کہیں کہ دائیں بازو کی جماعت نہ رہے. سیاست ہونی چاہیے، ہر شخص کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے، چاہے وہ سینٹر ہے، رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، جو بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک جماعت مکمل ختم ہو جائے گی تو ان کا بیانیہ پھر کہاں سے آئے گا؟ وہ لوگ بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی تو ہیں جو ایکسٹریم رائٹ پہ نہیں ہیں، ان کو بھی تو کسی نے بیان کرنا ہے، ان کو بھی تو نام کسی نے لینا ہے. اچھا جی، دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے آصف علی زرداری صاحب نے وہ یہ ہے کہ 30 برس تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھے حکومت کرتے رہے ہیں. ہم ان کی بات بالکل مان لیتے ہیں، مگر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بذات خود آج کل کیا کر رہے ہیں؟ شہاب الدین آپ کے پاس تو جواب ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی. آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا خیال ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کی سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا. یہی کہنا چاہ رہے کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہی لگتا ہے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں نے تو اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی تھی پاکستان کے جنرلوں کی، جس نے بجائی تھی وہ سب لوگ جانتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نواز شریف کہنے پہ ایک ایک اینٹ اٹھا کے رکھ رہے ہیں اتنی حفاظت کے ساتھ کہ ایک بڑی بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی ہو جائے، خدا کرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. لیکن تاریخ دان جو ہے نا وہ بہت ہی ان بائسڈ اور رتھ لیس ہوتا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہم نے سنا تھا، لیکن اپنی تاریخ اپنے آپ کو کبھی الٹتی بھی ہے. یہ تاریخ وہ جو انہوں نے قائم کی تھی یہ کہہ کے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب اس کو خود ہی الٹ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے جو کچھ کیا
وہ آنے والے وقت میں جمہوریت کی خاطر کبھی اچھے لفظوں میں نہیں لکھا جائے گا. جس طریقے سے سینٹ کا الیکشن ہوا یہ بھی جمہوریت کی نفی ہے. کون کون اس کا ذمہ دار ہے آنے والا تاریخ دان اسے بھولے گا نہیں کبھی. تو آپ کے ہر سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے بخاری صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے. غلط ہے. کہنا ساتھ نہیں تو صرف اس دفعہ چونکہ مسلم لیگ کو نقصان ہو گیا اس لیے شور مچ گیا. میں تو اس پہ اعتراض کرتا ہوں. اس لیے چپ رہنا چاہیے. نہیں, جب سب کو فائدہ ہوتا تھا سب اچھا تھا. اب اس دفعہ مسلم لیگ کو نقصان ہوا ہے اس لیے سارے برا کہہ رہے ہیں. ہر بار الیکشن کی جو بولی لگتی تھی اس کے اوپر ہر دفعہ اعتراض کیا ہے. پہلے کبھی نہیں مچا. صحافیوں نے ہمیشہ شور مچایا ہے. آپ کو شاید یاد نہیں رہا, مجھے اچھی طرح سے میں تو ہمیشہ کہا ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے. جی اچھا, نظام اپنا قبلہ نواز شریف صاحب نے ایک مختصر سا جواب دیا. وہ عدالت میں جب پیش ہوئے تو ان سے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو 30 سال کا حساب دینا ہے. تو انہوں نے کہا سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے, ہم سب کو حساب دینا ہوگا. شہاب الدین میرے خیال سب سے کو حساب دینا چاہیے میاں صاحب. میرے خیال سے یہ آپ بھی دے رہے ہیں, آپ بھی پریشان ہیں اب حساب دیتے ہوئے. یہ جو بات ہے یہ بظاہر بہت ہی سادہ سی شاید لگ رہی ہے, اسی لیے آپ نے بھی اس کو بہت سادہ سی سمجھ کے درخور اتنا نہیں سمجھا پھینک دیا ہے. میرے خیال سے یہ بڑی گمبھیر بات ہے. یہ احتساب جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھانے کی بات آج سے شروع نہیں ہوئی. غالباً نواز شریف صاحب بھی اسی کی قیمت ادا کر رہے ہیں, چونکہ ہمیں یہ علم ہوا تھا کہ اسی پارلیمنٹ کے جو اس وقت موجود ہے اس کے بیچ میں 2 بل بنائے جا رہے ہیں. دونوں بلوں کا ہدف ایک نیشنل انسٹیٹیوشن تھا. وہ ٹھیک کر رہے تھے, غلط کر رہے تھے, وہ تو کوئی بحث نہیں ہے. میرے خیال سے وہ غلط کر رہے تھے, اسی لیے شاید سزا بھی بھگت رہے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ احتساب سب کا ہوگا, یہ بہت ہی گمبھیر بات ہے. پھر میں زور دے کے اس کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب اس دائرے میں سارے آئیں گے تو پھر بہت بڑے بڑے بت گریں گے جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑے ایماندار, بہت بڑے باصول لوگ ہیں, ان کے بھی پوتڑے کھلیں گے. ایک مثال دی جا سکتی ہے سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی, کہ وہ جنہیں ہم پوچھتے تھے, وہ جن کے لیے اعتزاز احسن صاحب گانا گاتے تھے, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. اب تو شاید وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ زرداری صاحب کو وہ سوٹ نہیں کرتے. تو یہ سب لوگ کھلیں گے. پھر ابھی بھی یہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے پاناما کے بعد, خاص طور سے بہت لوگوں کے اوپر سے چادریں اٹھاتی ہیں, بہت لوگ برہنہ ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا, انہوں نے اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کی. یہ پروسیس کے خلاف نہ میں ہوں نہ شعیب الدین ہے. ہر اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے جس نے بھی اس ملک کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. Am I right? میں تو بالکل آپ کے ساتھ ہوں. ہر چور کو حساب دینا چاہیے, ہر چور کا حساب لینا چاہیے. میں تو اتنے سخت احتساب کے قائل ہوں, لیکن وہ ممکن نہیں ہے اس وقت اس دنیا میں بھی کہیں بھی, کہ جس طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ کرتا کیسے سل گیا, آپ کا قد ہم سب میں لمبا ہے, چادر چھوٹی تھی. تو ان کے بیٹے کو جواب دینا پڑا کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی, ان کا کرتا سل سکا. یہ وہ احتساب ہے میاں صاحب, اگر یہ آ گیا نا تو پھر کوئی نہیں بچے گا اس ملک میں. بچے گا کوئی نہیں. دھمکی آپ دے رہے ہیں نواز شریف کو, خدا کے لیے کوئی خیال کرے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہے اتنی زیادتی. سر بچنا آپ یہ کہیں کہ آپ کا تو احتساب ہو رہا ہے, باقیوں کا بھی ہونا ہے. یہ آپ نے نہیں کہا, آپ نے کہا نواز شریف صاحب بچے گا. سر کوئی نہیں بچے گا. خیال کریں یار, خدا کے لیے. ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ سر کوئی نہیں بچے گا. یہ ہے وہ احتساب. تو گزارش یہ ہے کہ یہ عمل احتساب کا اگر ان بائسڈ اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہو تو کوئی ذی شعور شخص اس کے خلاف نہیں ہوگا. بخاری صاحب, یہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر الیکشن کی تاریخ 31 جولائی 2018 درج کی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا بیانیہ آیا ہے کہ اس دفعہ غیر ملکی مبصرین نہیں آئیں گے. Is this possible? یہ بیانیہ کس کا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. 31 مئی کو اگر حکومت ٹوٹتی ہے, within 2 months آپ نے کرنی ہے, تو 31 جولائی اگر تو حکومت کے کسی بھی محکمے کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ انٹرنیشنل مبصر جو ہیں مبصرین انہیں نہیں آنا دیا جائے گا, تو یہ الیکشن ریگنگ کا پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے. یہ میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کسی بھی جگہ کھڑا ہو کے کہنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈر سے بہت ساری irregularities ہونے سے
بچ جاتی ہیں، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ اگر دیکھ لیں گے تو یہ رپورٹ ہوگا. تو میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. پوری دنیا کے الیکشن بخاری صاحب الیکشن کمیشن کا ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام مبصرین کو اجازت دیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سوشل میڈیا اور یہ دوسرا یہ جو irrelevant لوگ ہیں جن کا تعلق نہیں ہے، یہ کیوں یہ بحث چھیڑتے ہیں؟ کیا یہ کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، میچ کرنا چاہتے ہیں؟ شعیب الدین، پاور دیٹ بی کی طرف سے اس طرح کے فیلر چھوڑے جاتے ہیں تاکہ عوام الناس کا، انٹیلیجنسیا کا، انٹلیکچوئلز کا ریئیکشن گیج کیا جائے. یہ بالکل صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کیا ہے. یہ اس طرح کا ایک فیلر تو ہو سکتا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا اگر یہ آفیشیل اعلان ہے تو پھر یہ الیکشن کا 31 جولائی بھی جو ہے وہ تاریخ نہیں بنتی. کیوں؟ 60 دن کرنے 31 مئی سے آپ نے گن کے 60 دن کے اندر کرانا ہے، تو وہ 31 جولائی بھی نہیں بنتی. مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن کو بھی نا کچھ چیزوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کوئی خیال کرنا چاہیے. نہیں، میرے خیال سے اسی یہی بنتی. دیکھیں نا، اگر آپ سر 31 تو پھر بن جائیں گے 61واں دن. نہیں، 61 اس سے پہلے کرانا نا، ایک دن پہلے 60 سے پہلے کرانا نا، ایک دن پہلے کرا لیں گے within 60 days, within 60 days, not 61 days. ہاں نہیں، یہ تو ایکچولز کے اگینسٹ، یعنی جو دیکھیں نا 30 مئی کو اگر حکومت ختم ہوتی ہے 31 مئی کو تو پہلا دن تو یکم جون ہے جی. تو یکم جون سے اگر آپ گنے تو پھر 30 جولائی بنتی ہے نا، 60واں دن 30 جولائی ہے. 60واں دن سینٹ میں ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر فردر پروب کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فگر انہوں نے کہاں سے نکالا ہے. اس میں یا تو انہوں نے اس کا بڑا مطلب مجھے ایسا جواب دیا جو مجھے تو سمجھ نہیں آیا. کیا؟ وہ الطاف خان صاحب فرماتے ہیں، ترجمان جو ہے، کہ جس جگہ پر 31 جولائی کی تاریخ درج ہے وہ ایک ایمپٹی لنک ہے. تو بھائی آپ کے یہ جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کا یہ پوری ویب سائٹ چلاتے ہیں، وہ کیوں کسی ایمپٹی لنک پہ یہ تاریخ دے رہے ہیں؟ ہاں نہیں، تاریخ چینج کرنی چاہیے انہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو اس کو فوری طور پہ دور کیا جائے. موجودہ صورتحال میں جو کچھ بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہوگا لوگ اس کو ریلیجسلی مانیں گے، اس لیے اس کو آپ فوری طور پر کریکٹ کریں. جتنی بھی اس میں دیر ہوگی اس سے غلط فہمیاں بڑھیں گی. اب وہ کہتے ہیں کہ 25 یا 26 جولائی ہو سکتی ہے. صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے تو پھر وہ تاریخ ہوگی. اب آپ کو پتہ کہ صدر صاحب بھی پاکستان سے باہر ہیں، وہ بھی کوئی 23-24 تاریخ کو ہی آ رہے ہیں. شعیب الدین، اس سے مجھے ایک امید پیدا ہو چلی ہے، یہ جو تاریخیں آنے لگ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ریومرز اڑ رہی تھی کہ شاید الیکشن میں تاخیر ہوگی، یا جو اندیشے بیان کیے جا رہے تھے، یا جو خدشہ خود پی ایم ایل این کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ شاید الیکشن کو تاخیر کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سازش واشش نہیں ہو رہی ہے. یہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوگے. ایم اے رائٹ؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی وہی سلسلہ تھا، ادھر سے کچھ چھوڑ دیا، ادھر سے کوئی درفندنی چلا دی، ادھر سے کچھ اور کہہ دیا، اور پھر دیکھا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں، رد عمل کیا آ رہے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ ہے سارا سر. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم اتنا زیادہ یقین کرنے لگ پڑے ہیں کہ جو حقائق ہیں، جو سچ ہے، وہ چھپ رہا ہے. اس دھول جو اتنی زیادہ اڑتی ہے کہ اس کے اندر حقیقت نظر نہیں آتی. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ 110% متفق ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی وہ تباہ کاریاں جس کے بارے میں ہمیں پہلے متنبہ کیا جاتا تھا، پھر آگاہ کیا جا رہا تھا، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی سوشل میڈیا کا سب سے بڑا طوفانی اثر یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر چلنے والی چیزوں کو بالکل تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی تباہ کن بات ہے. اس لیے ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کو کھلواڑ کرنے سے پہلے اپنے جو حقائق ہیں یا اپنی جو طریقہ کار ہے اس کی درستگی کر لیں. اور جب اصل ایک اور مسئلہ ہے کہ سائبر ایکٹ بن چکا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے، لیکن بدقسمتی سے وہ صرف خواتین کے حد تک محدود ہے. پاکستان میں ابھی تک جتنے مقدمے درج ہوئے ہیں وہ بچوں کی پورنوگرافی ہو یا کوئی دوسری فلمیں ہو یا خواتین کی تصاویر کے حوالے سے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور آگے بڑھ ہی نہیں رہا. نہیں، میرے خیال سے اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کی وہ تمام تر تباہ کاریاں جو ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے، ان سے بچا جا سکے اور قوم کو بھی بچایا جا سکے. تو میرے خیال سے ان قوانین پر قوانین موجود ہیں. جو سائبر کرائم ہے، جو سائبر ایکٹ ہے، اس میں سارے قوانین موجود ہیں، صرف ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات. امید کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسا قانون بنے گا کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط چیز، کوئی جھوٹ، کسی کے خلاف کوئی بلیم،
کوئی چیز سامنے لاتا ہے تو اس کو بھی جواب دے. پوری دنیا میں اس کو مینج کیا ہی ہے نا. قبائل پہ جو شخص حملے کر رہا ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. اسے گرفتار کرنے کے لیے گئے اور پھر وہاں ایک فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں کرنل عابد اور ان کے ایک ساتھی دونوں شہید ہو گئے. بغیر صاحب، یہ بھارت کے جو پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد ہیں، سپانسرڈ ہیں، جو بھارت کی اس بتائی ہوئی لائن پہ کھیلتے ہیں، بھارت کے بتائے ہوئے بیانیے کو سچ سمجھ کے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، کب تک یہ اس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتے رہیں گے اور کب تک ان سے لڑتے رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے کرنل عابد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی جو موٹر وے کے پیٹرولنگ پر تھے اس وقت FCC کے آفس کے سامنے، ان کی شہادت کی بھی خبر ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میرے خیال سے جب تک کرنل عابد جیسے سپوت اس قوم کے اندر موجود ہیں، اس کو نہ کوئی خدشہ ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. ہم آج ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں تو ہم آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. میرے خیال سے یہ وہ احسان ہے پاکستان کے مسلح افواج کا جو پوری قوم مل کے بھی ادا کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے. وہ مائیں تعظیم کے قابل ہیں جو اپنے بیٹوں کو سینے پر گولیاں کھانے کے لیے محاذ پر بھیج دیتی ہیں. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، یقینی طور پر وہاں ہندوستان کی رو بہت دیر سے کار فرما ہے. وہاں CIA بلیک واٹر کی صورت میں ایک طویل عرصے تک موجود رہی. وہاں پر اتنی تخریب کاری ہو چکی ہے کہ اب تو کسی ثبوت کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان کی ایکٹیو نیوی سروس کا ایک آدمی جس کا نام کلبھوشن ہے، اس کو وہاں پر جاسوسی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں سے پکڑا ہے اور وہ ذمہ دار ٹھہرا ہے. بے پھانسی نہیں دے رہے ہلاکتوں کا. اس حوالے سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے فوج نے اس کو پکڑا، فوج نے اس کو ٹرائی کیا، فوج نے اس کو سزا دی، فوج کی وہ تحویل میں ہے. میرے خیال سے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ اس کو سر کمپیریٹیو ٹرمز میں دیکھ لیں کہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا تھا. ہم نے ہمیں پرٹیکولر نہیں دیے گئے تھے اور اجمل قصاب کو اتنی سرعت کے ساتھ اتنی تیزی سے انہوں نے پھانسی چڑھا دیا. تو ہمیں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ تاخیر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. یہ تاخیر جو ہے اس سے حوصلے پست ہو رہے ہیں. میرے خیال سے ہم التجا کرتے ہیں فوجی قیادت سے کہ آپ جتنی جلدی اس کی سزا پر عمل ممکن ہو کرا دیجئے تاکہ ہندوستان بھی 10 دفعہ کسی کو یہاں بھیجتے ہوئے سوچے. ہمیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے. ہمیں وہ سربجیت سنگھ کی طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو یہاں سے رہائی دے دی گئی اور وہاں جا کے اس نے یہ بھی مانا کہ میں فوج کا بندہ تھا اور اس کا فوجی اعزاز کے ساتھ اس کی تنفیر نہیں. سربجیت نہیں تھا، وہ دوسرا تھا. وہ تھا اپنا جس کو بڑنی چھوڑ کے آئے تھے، لیکن کوئی تھا کوئی اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. وہاں جا کے دوبارہ وہ دوبارہ واپس تو مطلب یہ ہے کہ سربجیت کو تو جیل میں پاکستان نے قتل کر دیا تھا. ہاں ایک دوسرے صاحب تھے، مجھے نام ابھی آ جاتا ہے، سربجیت سنگھ ذہن سے میرے بھی نکل گیا، آ جائے گا نام. تو ناظرین، ہم اس وقت یہ تقاضا کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری فوجی قیادت کو اور سول قیادت کو دونوں کو مل کے اس پاکستان کے دشمن کو کفر کردار تک جلد از جلد پہنچا. اور سر یہ دیکھیں کہ کرنل عابد کی شہادت کے فوراً بعد اگلے دن وہاں پہ نوشہرہ میں پہلے ایک خودکش حملہ آور پھٹتا ہے ایک FCC گاڑی کے پاس. اس کے اندر ایک شیل کار شہید ہو جاتا ہے، 8 زخمی ہو جاتے ہیں، 2 کا بہت برا حال ہے. اور کوئٹہ میں جو ان کا فرنٹیئر کا ایک سیکٹر کمانڈر کا دفتر تھا اس پہ حملہ ہوتا ہے. 5 دہشت گرد آتے ہیں خودکش. ایک آ کے گاڑی ٹکراتا ہے، وہ دروازہ اڑا دیتا ہے. ایک اندر جا کے پھٹ جاتا ہے، ایک اگبی طرف سے آتے ہوئے اس کو اڑا دیا جاتا ہے. باقی 2 کو ڈھونڈ کے گرایا جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کلبھوشن کے نیٹ ورک کے بندے موجود ہیں، یقینی طور پہ موجود ہیں. میرے خیال سے جو سب سے زیادہ لائق تحسین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان ٹیررسٹ نے، چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں، چاہے وہ را کے ہوں، چاہے وہ بلیک واٹر کے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، جب وہ پبلک میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو ماں کے پاس بچ کے واپس کوئی نہیں گیا کبھی. اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ دعویٰ کرنے کی. ایک دفعہ غلطی سے نکل گئے تھے تھوڑے سے، لیکن ہم نے بعد میں پکڑ لیا. لیکن بعد میں وہ چیز کر کے سری لنکن کرکٹنگ والے. کریکٹ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ پکڑے گئے تھے. لیکن جو چیلنج کرتے ہیں ہماری مسلح افواج کو
ان کا تو بچ کے جانا بہت مشکل ہے. ممکن نہیں جی، ممکن نہیں ہے. اور یہاں بھی یہی ہوا گھنٹوں یا دنوں کہ 5 ٹیررسٹ آئے تھے، پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہیں بھڑکا دیا، ان کو وہیں ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دنیا بھر میں اس کی تعریف کی جاتی ہے. ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. ہمارے فوجیوں کے حوصلے اللہ تعالیٰ بلند رکھے. یہ تو چلتا رہے گا سر. اس کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، یہ حوصلہ لے کے سامنے آتے ہیں. ہندوستان نے ایک دفعہ پھر ہمارے خلاف ریاستی دہشت گردی تو وہ کشمیر میں کر رہا ہے، لیکن علاقائی دہشت گردی جو ہے اس نے ہمارے ہاں شروع کی ہوئی ہے. آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے جی، وہ جو ایل او سی پہ جو حملہ ہوا ہے جی، اس کی بات کر رہے ہیں آپ. اب لائن آف کنٹرول نہیں، اب تو ریگولر باؤنڈری پہ ہوا ہے. یہ تو سیالکوٹ کے یہ ایل او سی ہے کیونکہ اس طرف پاکستان ہے، اس طرف تو ہیلڈ کشمیر ہے. انہوں نے جو زیادتی ہے، دیکھیں بخاری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب دل کرتا ہے توپوں میں گولے لوڈ کرتے ہیں، دڑ 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 فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی شہری ٹارگٹ بنتے ہیں. شہری ٹارگٹ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم صرف ان کا مورچہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے. ادھر شہری ہے نا، اس میں کوئی بھی ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے، ہم شہری کو ٹارگٹ نہیں کرتے، وہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کتنا ظلم ہے. آج کا جو واقعہ ہے اس میں ایک خاتون اور 3 چھوٹے بچے. 3 بچے. آپ دیکھیے یہ جو ہے یہ ایک سازش کے تحت ہے. میرے خیال سے یہ بلا جواز نہیں ہے. یہ تو ہمیں جو گرے میں لے جا رہے ہیں، بلیک میں لے کے جا رہے ہیں، FATF میں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، منی لانڈر قرار دے رہے ہیں. انہیں یہ نظر نہیں آتا دنیا کو، یہ انڈیا کی حرکتیں، یہ قتل و غارت بچوں کا نظر نہیں آتا. شہاب الدین، یہ ہماری بہت حد تک ناکامی ہے کہ ہم دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ ہندوستان ایک اتنا بڑا دہشت گرد ملک ہے کہ ملک کے اندر بھی وہ دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف ابھی دہشت گردی کر رہا ہے، کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، بارڈروں کے اوپر وہ اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے ایک چودھری کا کردار ادا کرنے کی خواہش مند ہے. بخاری صاحب، جس ملک کا وزیر اعظم دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہے، جس کو امریکہ میں داخلہ بند تھا، اس کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ وہ تو ٹرمپ صاحب کو ڈوب مرنا چاہیے، اس لیے کہ ان سے پہلے وہاں کے صدور نے ان کو ٹیررسٹ قرار دے کر 10 سال تک ویزا دینے سے ریفیوز کیے رکھا. اس شخص کو آج وہ اپنی ڈارلنگ بنا کے اس خطے میں جو تباہ کاری لانا چاہتے ہیں یا لا رہے ہیں، اس میں انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم، پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ جن مورچوں سے یہ بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس میری ماں کو یا بہن کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ مورچے بچیں گے نہیں. مجھے یہ توقع ہے. وہ مورچے آج تک کبھی نہیں بچے. میں ایک بریفنگ کا حصہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جب کبھی بھی یہ کراس دا بارڈر فائرنگ کرتا ہے ہندوستان، اس کے جواب میں بہت ہی محتاط رد عمل کے طور پر ہم نے ان چوکیوں کو کبھی بسا نہیں رہنے دیا جہاں سے ہمارے اوپر فائر ہوتا ہے. اور یہ بھارت کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب بھی سرحدی خلاف ورزی ہوئی ہے، لاشیں اس نے بھی اٹھائی ہیں. میں تو اس وقت انتظار کر رہا ہوں اس تصویر کا، اس فلم کا جو ISPR جاری کرے گا اور جس میں مجھے اور میرے قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ مورچے ہیں جہاں سے وہ ان بچوں پہ فائرنگ کی گئی تھی. آ جائے گی، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. یہی مجھے توقع ہے، یہی میری امید ہے، اس لیے کہ ہماری قوم کو یہ ہمیشہ امید رہتی ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے والا بچ کر نہیں جا سکتا. مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی بچ کے نہیں جائے گا. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. شعیب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.